مجھے چھوڑ دو خدا کے واسطے، وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ساتھ ہی پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے، جبکہ سامنے سے چل کر آتا شخص اس وقت حیوان کا روپ لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں انابیہ کے لیے جنون تھا، گزرے دنوں کی زخمی کرچیاں تھیں جن سے وہ لہو لہو ہو رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو باسل، اس نے بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، تم نے ہی تو چیخ چیخ کر سب کے سامنے کہا تھا کہ میں نے تمہاری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب اس بات کو مجھے سچ بھی کرنے دو۔ کیا فرق پڑتا ہے، بدنام اور ذلیل تو میں ہو چکا ہوں پورے خاندان میں، اور تم بھی داغدار ہو چکی ہو میری وجہ سے، تو چلو اب سچ بھی کر ہی دیں اس جھوٹ کو۔ باسل نے یہ کہتے ہی اس کی قمیض پھاڑ دی۔ وہ چیخی تھی، اس کی آنکھوں میں باسل کے لیے بے یقینی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کی تھیں کہ شاید اسے رحم آ جائے۔ اس کے ساتھ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سینے کو ڈھانپ گئی۔ ارے تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ گنہگار تو میں ہوں، ساری زندگی معافیاں مجھے مانگنی ہیں۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے گناہ کا مزہ تو لے لینے دو۔ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے حیوانیت سے کہا۔ انابیہ اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، لیکن کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں کوئی غیر محرم ہوں۔ انابیہ بی بی، بھولو مت، تمہاری لگائی گئی تہمت سے ہی ہم دونوں کا نکاح کروایا گیا ہے، تو اب اس میں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر اپنا حق لے رہا ہوں تو شوہر کی حیثیت سے، سمجھی تم؟ ویسے بھی بقول تمہارے میں گرے ہوئے کردار کا مالک نئی نئی تتلیوں کا دیوانہ ہوں۔ ہر شام میری نئی عورتوں کی باہوں میں گزرتی ہے۔ میں تو ہوس کا پجاری ہوں، تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دو نا مجھے وہ سب کچھ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جو تم مجھے سمجھتی ہو۔ باسل اب اس سے دور ہوتا پھنکارا تھا۔ اس وقت اس جگہ پر اس کے اور انابیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ انابیہ زور زور سے رو رہی تھی، اس کی حسین آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ لمبے بال نازک وجود پر بکھر گئے تھے۔ وہ اس پل باسل کو بے حد حسین لگتی، اس کے جسم میں ایک آگ بھڑکا رہی تھی، لیکن وہ دماغ پر لعنت بھیجتا اپنے دل کی سنتا پیچھے ہٹ گیا، جو بچپن سے اس بدگمان دشمن جاں کے پیچھے پاگل تھا۔ لیکن وہ تھی کہ اس کی خاموش محبت کا اعتبار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتا تو اس پل اپنی بے عزتی اور اس جھوٹ کا بدلہ انابیہ سے لے سکتا تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اپنی محبت کو یوں اس طرح بے آبرو کرنا، اسے خود سے مزید بدگمان کرنا وہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا۔ تبھی اسے ایک بڑی سی چادر اڑاتا ہے بولا، جو دیوار سے چپکی خوف سے لرز رہی تھی۔ اٹھ جاؤ انابیہ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اگر میرا ایسا ہی کوئی ارادہ ہوتا تو یقین جانو تمہاری عزت میں بہت پہلے ہی چھین چکا ہوتا۔ ایسے بہت سے موقع آئے تھے، لیکن میں نے تم پر کبھی گندی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ تم محبت ہو میری ہمیشہ سے، اور کوئی بھی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جب کہ تم بیوی ہو میری، میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس کے باوجود تمہاری مرضی کے علاوہ میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اتنا کہتا وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے باہر چلا گیا، جبکہ انابیہ پر تو قیامت پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا پسلیاں توڑنے کو بیتاب تھا۔ کیا باسل واقعی چلا گیا؟ کیا اسے اس کی نازک بحال خستہ وجود پر رحم آ گیا؟ کیا سچ میں وہ اس کے گنہگار نہیں تھا؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ تو جب سب کے پیچھے باسل نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ ایسے ہزاروں سوال تھے جو اژدہا کی طرح منہ کھولے اسے نگلے جا رہے تھے، لیکن فی الحال یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس کے رب نے اس حیوان کے دل میں رحم جو ڈالا تھا، بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن جو کچھ انابیہ اس کے بارے میں جانتی تھی، اس کے لیے اسے شوہر ماننا تو دور، وہ اپنا سایہ بھی اسے نصیب نہ ہونے دیتی۔ چادر کو اچھے سے اپنے وجود پر لپیٹتی وہ بھاگ کر باہر آئی۔ جہاں وہ گاڑی سٹارٹ کیے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں آتی بیٹھ گئی۔ باسل نے دکھ سے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ اسے انابیہ کو ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کرنے پر انابیہ نے خود اسے مجبور کیا تھا۔ ایک بار پھر وہ سب گزری باتیں اسے یاد آنے لگی، جب وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔
السلام علیکم تایا ابو۔ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھے پاکیزہ معصوم سا حسن لیے انابیہ جلدی سے فہم کو سلام کرتی ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ فہیم اسے دیکھ کر مسکراتے سلام کا جواب دے گئے۔ آرام سے ناشتہ کرو انابیہ بچے، کالج لیٹ ہونے کی فکر نہیں کرو، باسل بھی تو جائے گا کالج، تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ فہیم اس کی جلد بازی پر ٹوکتے ہوئے بولے، جبکہ باسل کا نام سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا بھلا موڈ سارا غارت ہوتا نظر آیا۔ بے اختیار اس کی گھنیری پلکیں سامنے کی طرف اٹھیں جہاں وہ آنکھوں میں چمک لیے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے تایا ابو، میں چلی جاؤں گی، منہ بگاڑتی وہ بولی، جس پر فہیم تو اٹھ کر چلے گئے آفس کے لیے۔ جب وہ بھی اٹھنے لگی تو باسل جلدی سے چابیاں اٹھاتے بولا، رکو انابیہ، میں چھوڑ دوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ جانے پر لوگوں نے مجھے بھی آپ ہی کی طرح سمجھ لینا ہے، آوارہ، رنگین مزاج، لوز کریکٹر، بگڑیل۔ آنکھوں میں نفرت اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کیے وہ پٹ پٹ بولتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باسل اس کی باتوں کو حیران پریشان سا سنتا کھڑا ہی رہ گیا۔ اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ انابیہ ہمیشہ اس سے بدگمان اور اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ اس نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی یا ایسا سلوک نہیں کیا تھا جس سے وہ اسے برا کہتی۔ سوچنے پر بھی اسے کبھی اپنا ایسا کوئی رویہ یا حرکت یاد نہ آئی۔ بچپن میں جب وہ اس کے پاس آتی تھی تب تک تو ٹھیک تھی، لیکن جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی اس میں یہ بدلاؤ آیا تھا۔ باسل سوچتے ہوئے باہر آیا تھا اسے دیکھنے، جب وہ اسے سفیان، جو کہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ جاتی دکھائی دی، جو کہ باسل کو نہایت ناگوار گزرا۔ سدرا، فہیم، ارشد تینوں بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی سدرا تھیں جن کا بیٹا سفیان تھا۔ ان کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی جہاں ویسی آسائشیں نہ تھیں جیسے ان کے مائکے میں تھیں۔ پھر فہیم، جن کا بیٹا باسل تھا، امیر رئیس زادہ اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے ضدی، مغرور اور بہت ہی خوبصورت، جس کی لاکھوں لڑکیاں دیوانی تھیں۔ اس کے بعد ارشد، جن کی بیٹی انابیہ تھی، پیاری، معصوم سی، شرمیلی، جس کا کردار سیپ میں چھپے موتی کی طرح شفاف تھا۔ اس کے 10 سال کی عمر میں اس کے والدین اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، جب اس کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح فہیم نے ہی کی تھی۔ فہیم کو انابیہ سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کے ناز نخرے ویسے ہی اٹھاتے جیسے باسل کے، اس لیے وہ ہمیشہ ان کے پاس، ان کے قریب رہے۔ اس لیے انہوں نے باسل سے انابیہ کا رشتہ تبھی طے کرنے کا فیصلہ کر لیا جب ارشد اور مہر اسے یتیم کر گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انابیہ باسل سے دور ہونے لگی۔ انابیہ اپنی دوست سدرا کے ساتھ کلاس لیتی جیسے ہی نکلی، سامنے بیٹھا 6 سے 7 لڑکے لڑکیوں کا وہ گروپ زور زور سے کہے لگاتا اسے بے اختیار اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ یہ تمہارا کزن انابیہ، کیا اسے پڑھنا لکھنا نہیں ہے؟ جب دیکھو نئی نئی کالج کی حسین امیر زادیوں اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ مڈر گشت کرتا نظر آتا ہے۔ سدرا منہ بناتے بولی، اصل میں باسل نے کبھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، تبھی اسے یہ بات اندر سے کھلتی تھی۔ جبکہ باسل جیسا حسین ابالو مرد کسی لڑکی کو برا لگ سکتا تھا؟ اسے پڑھ لکھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ باپ کی کروڑوں کی جائیداد ہے۔ جوانی کے یہ دن رات حسین راہوں پر تو گزار لینے دو، جب وقت آئے گا تب جا کر باپ کی یہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک بن جائے گا، کون اسے روکنے والا ہے؟ اس جیسے بدکردار انسان کا ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرتا، اسے نت نئی تتلیاں چاہیے جو اس کا من بہلا سکیں۔ چپتے اور کاٹدار لہجے میں کہتی ایک بھرپور خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالے وہ آگے بڑھ گئی تھی، جب سفیان اسے پیچھے سے آواز دیتا اس کے پاس چلا آیا۔ انابیہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ انابیہ، لے لی کلاس یا اور بھی کلاس لینی ہے؟ وہ میں سوچ رہا تھا آج تمہیں گھر لے چلوں، امی بہت یاد کر رہی تھی تمہیں۔ وہ اس کے صبح چہرے کو نگاہوں میں بھرتے بولا، سفیان بھائی آج تو نہیں، پھر کبھی آپ پھپھو کو میرا سلام دیجیے گا۔ اس کے لہجے میں بہت احترام تھا۔ دیکھ رہی ہو اسے، آج ہی اس عامر کی کزن سے اس کی دوستی ہوئی ہے، اور کیسے یہ لڑکی اس باسل کے ساتھ بے تکلف ہوئی پھر رہی ہے۔ باسل جیسا شخص چلتا پھرتا شیطان ہے، آئے دن تو نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا، شراب پینا، پارٹیاں کرنا، باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا اسے پسند ہے۔ توبہ، ماموں جان پتہ نہیں کیوں اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ نفرت سے کہتا انابیہ کے تنے نقوش دیکھنے لگا۔
چھوڑیں سفیان بھائی، ہم کیوں اس انسان پر باتیں کر کے اپنے اعمال اور وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کتنے اچھے ہیں، یقین کریں آپ نہ ہوتے تو اس انسان کی حقیقت میں کبھی ہی جان ہی نہ پاتی۔ خیر، وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے بولی، واقعی دونوں ایک ہی خاندان کے مرد ہیں، لیکن سفیان بھائی اور اس باسل میں کتنا فرق ہے۔ ایک اعلیٰ کردار کا ہے تو ایک گھٹیا نیچ کردار کا، جس کے سامنے عورت ذات صرف کھلونا ہے۔ چھی، یقین نہیں ہوتا۔ سفیان بھائی آپ کتنے اچھے ہیں۔ سدرا بھی اب اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی، جس پر وہ مسکرایا۔ ارے لڑکیوں، یہ سب تربیت کا کمال ہے، میری ماں کی تربیت اور میرے بابا کا عزت دار خاندان۔ یہاں دولت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، انسان کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ سفیان گردن اوپر اٹھاتے فخر سے بولا، جس پر انابیہ بھی اسے فخریہ انداز میں دیکھنے لگی۔ وہ خوش نصیب تھا جو ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اور ایک باسل۔ ایک بار پھر انابیہ کا موڈ اس کے نام سے خراب ہو گیا جب وہ سفیان کے ساتھ کینٹین چلی آئی۔ ارے آپا کیسی ہیں؟ سدرا آج اپنے بھائی کے یہاں آئی تھی انابیہ سے ملنے، جب ان کی ملاقات فہیم سے بھی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، تم سے اتنا نہیں ہوتا، اپنی بہن کو بھی پوچھ لو، میں خود یاد کر لوں تو ٹھیک، ورنہ تم تو بھول ہی بیٹھے ہو۔ سدرا ناک پھلائے بولی تھی، نہیں ایسی بات نہیں، بس بزنس کی وجہ سے بہت مصروفیات ہیں۔ فہیم مسکرائے، بہن کی عادت سے جو واقف تھے۔ اتنا بڑا بزنس ہے، اکیلے ہی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس باسل پر بھی کچھ ذمہ داری ڈالو۔ جب دیکھو آوارہ گردی، لفنگے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ کوئی اچھی شریف حرکتیں نہیں ہیں، بہت ہی غیر ذمہ دار ہے بھائی۔ تم نے بھی تو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، دیکھ لو ایسا نہ ہو ایک دن تمہارا سر شرم سے جھکا دے۔ سدرا آنکھیں چڑھائے گویا ہوئی، اللہ نہ کرے آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی جوان ہے تو زندگی انجوائے کر رہا ہے، بہت قابل ہے میرا باسل، بس آپ تو یوں ہی بدگمان رہتی ہیں، وقت آئے گا تو ذمہ داری بھی اٹھا لے گا۔ فہیم گہرا سانس لے گئے، ارے میرا سفیان تو جوان ہے، اس نے تو ایسی عیاشیاں نہیں پالی، کتنا سمجھدار اور ذہین ہے، پڑھنے کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے، ابھی سے ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ ویسے تم نے اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ بہت غلط کیا، اپنے نالائق عیاش بیٹے کے ساتھ اس کا نصیب جوڑ دیا، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، وہ اتنی معصوم اور پیاری ہے اور کہاں باسل۔ سدرا گردن جھٹکتے بولی، مجھے یقین ہے انابیہ باسل کو بدل دے گی، ابھی تھوڑا لاؤبالی سا ہے، جب شادی ہوگی تو انابیہ کی صحبت اسے اپنے رنگ میں ڈھال لے گی۔ فہیم کو اب سدرا کی باتیں چبھنے لگی تھیں۔ یہ خوب کہی فہیم، مطلب بچی کی زندگی داؤ پر لگا کر اپنے بیٹے کو راہ راست پر لاؤ گے، یہ کام ماں کا ہوتا ہے، بیویوں کا نہیں، اچھی تربیت کرنے کا، لیکن تمہاری بیوی کو پارٹیوں سے فرصت نہیں، توبہ ہے، اور اوپر سے بیٹا بھی ویسے ہی ہے۔ سدرا منہ بگاڑ رہی تھی جب اچانک باسل وہاں آتا ان کے چند جملے سن گیا۔ سلام پھپھو، ویسے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انابیہ کی یا میری، اور آپ کا بیٹا کتنا قابل ہے میں جانتا ہوں، آج کل وہ جن چکروں میں انابیہ کے ارد گرد گھومتا نظر آتا ہے مجھے علم ہے، اسے کہیں مجھ پر زیادہ نظر رکھ کر انابیہ کے کان بھرنے سے بہتر ہے اپنے اوپر دھیان دے۔ تنی ہوئی آئیبرو اور سخت لہجے میں کہتا وہ چلا گیا، تبھی انابیہ وہاں آتی اس کی پھپھو سے کی گئی بدتمیزی سن گئی۔ دیکھا تم نے فہیم، اپنے سپوت کو، توبہ توبہ، ذرا بڑوں کی عزت کا خیال نہیں، تمیز تو چھو کر نہیں گزری تمہاری اس اولاد کو، اتنے گز کی زبان ہے، میرے بیٹے پر انگلی اٹھا کر گیا ہے، اپنی حرکتیں نہیں دیکھی اس نے، اب نہیں رکوں گی، میں چلتی ہوں، دکھ اور غصے سے کہتی وہ اٹھی اور چادر اوڑھنے لگی۔ سلام پھپھو، پلیز پھپھو مت جائیں نا، انابیہ روتی ہوئی ان کے پاس آتے بولی۔ آپا جانے دیں، بچے کی بات کو دل پر مت لیں، فہیم بھی پریشان ہو گئے تھے، میری بچی تیری محبت میں چلی آتی ہوں، ورنہ خون سفید ہو گیا ہے، اتنی بے عزتی وہ بھی گھر کے بچوں کے ہاتھوں، اور نہیں برداشت ہوتی، تم آ جانا سفیان کے ساتھ، مجھ سے ملنے میں جا رہی ہوں، یہ کہتی وہ رکی نہیں اور پھر چلی گئیں۔ انابیہ نے ناراض نظروں سے اپنے تایا ابو کو دیکھا اور بنا کچھ بولے وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ ایک اور نفرت کی کیل باسل کی طرف سے اس کے دل میں گڑ چکی تھی۔
رات کے قریب 12 بج رہے تھے جب وہ کچن سے پانی پیتی نکل رہی تھی۔ تبھی تیز گام کی طرح باسل بھی دوستوں کے ساتھ پارٹی سے فارغ ہوتا گھر آیا تھا اور آتے ہی سیدھا کچن میں چلا آیا پانی پینے، جب اچانک پیر مڑنے پر وہ باہر آتی انابیہ کی باہوں میں جا گرا۔ ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد مضبوط ہوا تھا اور اس کے لب اس کی مومی گردن سے ٹچ ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچانک کرنٹ کھاتا اس سے دور ہوا۔ ابھی وہ اپنی اس نادانی پر شرمندگی محسوس کرتا، اس سے معافی مانگتا جو اچانک افتاد پر خود بھی شعلوں میں گھری کھڑی تھی۔ باسل الگ ہوا تو اسے دیکھتے انابیہ کا پارا ہائی لیول تک پہنچ گیا۔ اس نے بغیر ایک بھی لمحہ سوچے سمجھے ایک زوردار تماچا اس کے خوبصورت گال پر چڑھ دیا اور پھر غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم گھٹیا انسان اب اس طرح کی نیچ حرکتیں کرو گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں بھی ان لڑکیوں کی طرح ہوں جو تمہارے بستر کی زینت بننے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ انابیہ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ باسل کے گمان میں بھی نہیں تھا وہ اتنا سخت ری ایکٹ کرے گی، بنا جانے کہ اس کی غلطی ہے یا نہیں۔ باسل کو شدید انسلٹ فیل ہوئی۔ اس کے دل کے اندر غم و غصے کے ابال اٹھنے لگے، آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے جب بھی وہ خود پر سختی سے کنٹرول کر گیا، لیکن انابیہ کی بات کا جواب دینا نہیں بھولا۔ آخر تم مجھ سے اتنی بدگمان کیوں ہو انابیہ؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو اتنی زہریلی ہو چکی ہو؟ جس نے بھی یہ زہر تم میں بھرا ہے میرے خلاف میں اچھے سے پہچانتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جسے تم اپنا ہمدرد دوست سمجھ رہی ہو نا، وہی تمہارا دشمن ہے۔ اس کے یہ شرافت کا چولا تو میں ضرور اتار کر پھینکوں گا۔ اس تھپڑ کا جواب بھی میں تمہیں اچھے سے دیتا، لیکن مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ ماتھے پر لاتعداد بل لیے، آنکھوں میں شدید غصہ لیے، وہ پھر رکا نہیں تھا۔ انابیہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی جب وہ تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ کل رات انابیہ اور اس کے بیچ کی کشیدگی کو لے کر باسل کا موڈ آج بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ برا نہیں تھا جتنا اسے انابیہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کی لڑکیوں سے دوستی صرف ایک حد تک تھی جسے وہ خود پار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں بہت پہلے سے ایک معصوم سی محبت جو پل رہی تھی۔ انابیہ کو سامنے پا کر اس کے اندر ایک احساس ابھرتا تھا جو اس کی نگاہوں کو گستاخی اور بے حجابی کی چمک بخشتا تھا۔ جسے انابیہ بدکتی وہ یہی سمجھتی تھی کہ باسل تمام عورتوں کے معاملے میں ایسا ہی ہے، لیکن یہ مقناطیسی کشش صرف انابیہ کو دیکھ کر اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ بے وجہ اس سے دور بھاگتی، اس سے ناگواری اور نفرت محسوس کر رہی تھی۔ انابیہ چلو آج تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، امی بہت اداس ہیں۔ جب سے وہ ماموں جان کے پاس سے آئی ہیں تب سے یوں ہی روئے جا رہی ہیں۔ انابیہ کلاس لے کر نکلی تو سفیان اس کے راستے میں آتا سنجیدگی سے بولا۔ انابیہ ایک پل کو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ انابیہ کہیں نہیں جائے گی۔ تبھی اچانک باسل وہاں آتا سفیان سے بولا، اچھا کیوں نہیں جائے گی؟ میں اسے لے کر جاؤں گا۔ جتنی وہ تمہاری کزن ہے اتنی ہی میری بھی ہے۔ کہیں اس کے یتیم ہو جانے پر تم نے اور ماموں جان نے یہ تو نہیں سوچ لیا کہ وہ اب تمہاری ملکیت ہے، جو تم کہو گے یہ وہی کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہے باسل، ابھی اس کی پھپھو زندہ ہیں، سمجھے؟ اور انابیہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اچانک اسے دھکا دیتا سفیان بولا تو باسل کا خون بھی کھول اٹھا جب وہ بدک کر اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا گیا۔ باسل سفیان سے زیادہ لمبا چوڑا اور طاقتور تھا، تبھی وہ اس پر ایک پل میں حاوی ہوا۔ جب انابیہ کا سکتہ ٹوٹا اور وہ چیختے ہوئے باسل سے سفیان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتی، باسل کو دھکا دے گئی تھی۔ خبردار باسل، جو سفیان بھائی کو تم نے ہاتھ بھی لگایا، تم ہر کسی کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتے ہو؟ پیسہ ہے تو کچھ بھی کرو گے۔ سفیان بھائی تم سے لاکھ گنا بھروسے کے قابل ہیں، سمجھے؟ اور میں ان کے ساتھ جاؤں گی، تایا ابو کو میں خود کہہ دوں گی۔ وہ گہرے سانس لیتی غصے کو پیتی سفیان کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ باسل غصے سے دیوار پر گھونسا مار گیا۔ سفیان کی چالیں وہ خوب سمجھنے لگا تھا۔ پھوپھو، باسل کی بدتمیزی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اسے چھوڑیں آپ، وہ تو پاگل ہے۔ اب کیا اس کے لیے مجھے بھی سزا دیں گی؟ انابیہ لاڈ سے ان کے گلے لگے گلوگیر آواز میں بولی، نہ میری بچی، میں تجھے کیوں اس کی سزا دینے لگی؟ بس دل بہت دکھا تھا۔ تو خیر، اس کی طرف سے فہیم بھی مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، اب اس ایک کے لیے دل میں کیا میل رکھنا اپنوں سے۔
سدرا بیگم پلو سے آنکھ کے بھیگے گوشے صاف کرتے بولیں، جبکہ انابیہ آنکھ کے اشارے سے سفیان کو آج کے کیے ہوئے باسل کے ساتھ منہ ماری پر منع کرنے لگی۔ اس کی پیاری پھپھو اتنی مشکلوں سے تو مانی تھی، یہ بات معلوم ہوتی تو وہ پھر ناراض ہو بیٹھتی۔ انابیہ ان کے مان جانے پر شکر کا سانس لیتی مسکرا دی، اور 3 دن بعد ہی وہ ایک بار پھر سب باتوں پر لعنت بھیج دیں۔ ان کے بڑے سے بنگلے پر سفیان کے ساتھ موجود تھیں۔ فہیم کے ساتھ انابیہ بھی ان کے آنے پر خوش ہوئی تھی، سوائے سمیرہ کے، کیونکہ انہیں سدرا بیگم کبھی بھی پسند نہیں رہی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ سدرا بیگم فہیم کی ترقی اور دولت سے بہت جلتی ہیں، اور باسل تو گھر پر تھا ہی نہیں، وہ ہر روز کی طرح آج بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ رات کے کھانے کا شاندار اہتمام کروایا گیا۔ جب سیر ہو کر کھانے کے بعد سدرا بیگم جانے کی تیاری کرنے لگی تو انابیہ ان سے بڑے محبت بھرے انداز میں ضد کرنے لگی کہ آج رات وہ یہیں رک جائیں۔ پھپھو رک جائیں نا، ایک دن ہی کی تو بات ہے، میرا دل رکھ لیں پلیز، آپ ساتھ ہوتی ہیں تو دل بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ ان کے سینے سے لگی تھی، جب فہیم بھی انابیہ کے اتنے اصرار پر بول ہی گئے، رک جائیں آپا، بچی کا دل رکھ لیں۔ چلو، جب میری بچی اتنی ضد کر ہی رہی ہے تو اس کی محبت میں رک جاتی ہوں۔ سفیان کو چمکتی آنکھوں سے اشارہ کرتے وہ چادر اتار گئیں۔ سفیان بھی اس پل عجیب انداز میں مسکرا دیا۔ سمیرہ تو یہ سب دیکھ پہلے ہی بیزار تھیں، اب تو اٹھ کر سیدھا کمرے میں چلی گئیں۔ انابیہ سب کے لیے کافی بنا کر لائی، جسے پینے کے بعد فہیم بھی آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ صبح کے تھکے ہوئے تھے۔ اب پیچھے سدرا بیگم، انابیہ اور سفیان رہ گئے، جو کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد سدرا بیگم بھی سونے چل دیں، جب سفیان ضد کرتا انابیہ کو چھت پر لے آیا۔ گہری رات تھی، چاند اپنے پورے چوپن پر تھا، جب وہ دونوں اکیلے اس وقت چھت پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دیکھ رہی ہو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور باسل کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کل بھی میں نے اسے رات میں ایک لڑکی کے ساتھ نشے میں ڈوبے دیکھا تھا۔ انسان میں لاکھ برائی سہی، لیکن بدکردار شخص یہ گناہ کسی طور پر معافی کے قابل نہیں۔ تم کیسے اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو؟ ماموں نے صاف اسے شے دے رکھی ہے جو وہ یہ سب کرتا پھرتا ہے۔ میری مانو انابیہ، ابھی بھی وقت ہے، ماموں جان کے سامنے اس رشتے کے خلاف آواز اٹھاؤ، کہہ دو کہ تم ان کے بدکردار کماش عیاش بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ سفیان جذبات میں بولتا سرخ رنگ ہوئے جا رہا تھا۔ سفیان بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی، تایا ابو کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے میری پرورش بالکل بابا جیسی کی، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اچھا، تو پھر گزارا کر لوگی، گزار لوگی زندگی اس آوارہ انسان کے ساتھ جو روز نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے۔ تم پر بھی خوشیوں کا حق ہے انابیہ۔ مجھے تو لگتا ہے ماموں جان یہ سب صرف دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ انابیہ کو نہ مانتا دیکھ اب وہ مکاری سے بولا۔ دولت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تایا ابو کو کسی دولت کی کیا ضرورت؟ انابیہ معصومیت لیے اب پریشان دکھائی دی۔ تم بہت بھولی ہو انابیہ، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ جتنا بزنس ہے ماموں جان کا، اس میں آدھا حصہ ارشد ماموں کا بھی ہے، جو شادی کے بعد قانونی طور پر تمہیں ملے گا، اور ماموں جان یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ارشد ماموں کی دولت باہر کہیں جائے، اس لیے وہ زبردستی تمہیں اپنے اس بے حیا بیٹے کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، تاکہ بدنامی بھی نہ ہو، اس کے گناہوں پر پردہ بھی رہے اور دولت بھی نہ بٹے۔ سفیان کی باتوں پر انابیہ کو زبردست جھٹکا لگا۔ نہیں نہیں، میں نہیں مانتی، تایا ابو ایسے بالکل نہیں ہیں، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مجھے بہت چاہتے ہیں۔ انابیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے جب وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی باتوں سے انحراف کر رہی تھی۔ میرا کام تھا انابیہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کروں۔ میں تمہارا ساتھ اس سب میں ضرور دیتا، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں، ہم غریب جو ہیں۔ آہستہ سے اس کا مومی ہاتھ تھامتا وہ جیسے ہی بولا۔ انابیہ بدک کر ہاتھ پیچھے کرتی جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا نازک دل خوف سے پتہ نہیں کیوں لرز رہا تھا۔ پہلی بار تھا جب سفیان کے اس طرح چھونے پر اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، مجھے نیند آئی ہے، چلتی ہوں، آپ بھی آرام کریں، کپ کپاتی آواز میں کہتی وہ بے اختیار دوپٹہ ٹھیک کرتی چلی گئی، جب پیچھے سفیان خباثت سے اس کا جاتا وجود اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتے ہنس دیا۔
کمرے میں آنے پر بھی کتنی ہی دیر وہ پسینے پسینے رہی، پھر آہستہ سے بیڈ پر لیٹی آنکھیں موند گئی۔ رات کے قریب 3 بج رہے تھے۔ انابیہ گہری نیند میں ڈوبی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی بہت قریب اس کی گہری سانسیں لے رہا ہے۔ ابھی وہ اس بے چینی سے اٹھ بیٹھتی جب وہ اس کے اوپر گرتا، اس کے وجود پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ انابیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی جب وہ کالا سایہ اس کے وجود کو جکڑے ہوئے اس کی عزت کو پامال کرنے کی تگ و دو میں لگا تھا۔ اسے دیکھ انابیہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی جب اس سائے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کرتے اس کے بازو کی طرف سے شرٹ پھاڑ دی۔ انابیہ کی دلخراش آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ باسل سیٹی کی دھن بجاتا جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی آوازیں سنتا بھاگ کر اوپر کی طرف آیا۔ وہ سایہ موقع دیکھتے اس سے پہلے کمرے سے فرار ہو گیا۔ باسل دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتا ساری لائٹس آن کر گیا تو اس نے دیکھا انابیہ اپنی بکھری حالت پھٹے کپڑے لیے اسے خوف سے دیکھتی، دھاڑے مار کر روتی پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ انابیہ کیا ہوا یہ سب؟ وہ پریشان سا بھی کچھ سمجھتا جب سب گھر والے بھاگ کر انابیہ کے کمرے میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ سکتے میں گھرے کھڑے رہ گئے۔ انابیہ بھاگ کر آتی سدرا بیگم کے سینے سے جا لگی، اب چیخ رہی تھی، بابا میں ابھی گھر آیا تھا۔ تو انابیہ کی چیخو پکار سن کر اس کے کمرے میں بھاگتا چلا آیا۔ وہ بھی اتنا ہی بولا تھا جب انابیہ شیرنی کی طرح پلٹتی اسے زوردار تھپڑ مار گئی۔ اس تھپڑ کی گونج ہر ایک نے صاف سنی۔ فہیم اور سمیرا کا دل جیسے تڑپ سا گیا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ انسان، اسی نے میری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اپنے گال پر نشان اور پھٹے کپڑے دکھاتے رو دی۔ جھوٹ ہے یہ، یقین کریں بابا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بے یقینی سے وہ انابیہ کو دیکھتا اب سب کو دیکھ رہا تھا، جہاں فہیم سر جھکائے دکھی کھڑے تھے، جبکہ سدرا بیگم اور سفیان آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اسے دیکھتے انابیہ کو چپ کروا رہے تھے۔ دیکھ کیا رہے ہو فہیم، انصاف کرو اب، تم نے تو اس بچی کی کفالت، اس کی عزت کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا، تو یہ فرض نبھایا تم نے اپنا؟ سدرا بیگم پھنکاری تھی۔ باسل نے دکھ سے بھری آنکھوں سے باپ کو دیکھا تھا۔ نہیں آپا، میرا باسل ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ فہیم اس کے دل کے جذبوں سے بے خبر نہیں تھے، انہیں اس کی شدتوں چاہتوں کا اتنا ہی علم تھا جتنا کہ باسل کو۔ وہ اس کے حق میں بولے تھے، اچھا تو اب بھی تم اپنے بیٹے کے ہی سائڈ لے رہے ہو فہیم، شرم کرو۔ سدرا بیگم چلائی تھی، رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے والا شخص یہی ہے تایا ابو، اسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو شروع سے بد کردار تھا، گھٹیا شخص، میں نے خود کے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلائے تو اس بدفعال انسان نے مجھے مارا، میرے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ اب کہ انابیہ سدرا بیگم کی پناہوں سے سر اٹھاتی نفرت آمیز لہجے میں بولتی، باسل کے وجود کو ریزہ ریزہ بکھیر گئی۔ اتنی بے یقینی دیکھتا وہ جیسے اس پر ٹوٹ سا گیا تھا۔ کتنی خاموش اور پاکیزہ محبت کی تھی اس نے اس دشمن جاں سے۔ کیا ثبوت ہے انابیہ کہ یہ سب باسل نے کیا؟ بولو، ہے کوئی ثبوت؟ اب کہ روتی ہوئی سمیرا تڑپ کر اپنے بیٹے کی حمایت کرنے میدان میں اتری۔ یہ ہے ثبوت اس کے گناہ کا جو اس نے کیا۔ انابیہ ہاتھ کی مٹھی ان سب کے سامنے کرتے بولی، جس میں باسل کے گلے کی وائٹ چین موجود تھی جو وہ ہر وقت پہنے رکھتا تھا۔ باسل وہ چین اس کے ہاتھ میں دیکھتا حیران رہ گیا۔ ارے یہ چین تو تب سے غائب تھی جب اس کے اور سفیان کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا چین کہاں گری ہے، لیکن اب وہ اسے انابیہ کے ہاتھ میں دیکھتا شوق رہ گیا۔ جب سدرا بیگم اور سفیان آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے چالاکی سے مسکرائے۔ وہ چین اسی دن کے لیے سفیان نے اپنے پاس چھپا کر رکھی تھی کہ وہ انابیہ کو باسل سے مزید بدگمان کر سکے۔ بس فہیم، اب انابیہ مزید یہاں ایک پل نہیں رکے گی، میں ابھی اور اسی وقت اسے لے کر اپنے ساتھ جا رہی ہوں۔ نہیں آپا، انابیہ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رکے گی، اسی گھر میں۔ فہیم کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ اگر باسل نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کا ازالہ بھی وہی کرے گا۔ کل صبح کا سورج نکلتے ہی ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، یہی صحیح ہے۔ فہیم حکمیہ انداز میں بولے، نہیں تایا ابو، میں اس بد کردار شخص کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ نکاح کے فیصلے کا اختیار اپ نے مجھے دیا ہے اور میں اپنی پوری زندگی اس بدفعال انسان کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اب کہ انابیہ بھی دو بدو جواب دیتے بولی، سرخ ڈورے تیزی سے آنکھوں میں ہلکورے لینے لگے۔ میں مانتا ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ میں خود غرضی میں آ کر لے رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے آنگن کا پھول اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ تم ہمارے سامنے ہو
اور ساری زندگی رہو گی، چاہے تم ہم سے بولو یا نہ بولو۔ ہم سب ایک دوسرے کے پاس ہیں، مجھے کبھی معاف نہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھ جیسے خود غرض انسان کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ نکل جائے۔ مجھے مرنے پہ بھی معاف نہیں کرنا، کیونکہ میں تمہارا مجرم ہوں۔ ان کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں، جس پر انابیہ تڑپ گئی۔ ان کے منہ سے مرنے کی باتیں سن کر انابیہ کے دل میں درد سا اٹھا۔ اس نے اپنے باپ کو بچپن میں کھو دیا تھا، لیکن سامنے بیٹھا شخص اسے اپنے باپ جتنا بڑھ کر پیارا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دی تھی۔ وہ واقعی خوش قسمت تھی جس کے پاس یہ سب رشتے موجود تھے۔ وہ انہیں اتنی تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اور ان کے مرنے کی باتیں سن کر اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئیں، اور اس نے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے تایا ابو، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سدرا بیگم اور سفیان ایک دوسرے کو فک رنگ چہروں سے دیکھنے لگے۔ یہ سب تو کھیل الٹا ہی پڑ گیا تھا۔ باسل خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے میں آیا اور دھڑام سے جوتوں سمیت بیڈ پر گرا۔ ایک خاموش آنسو اس کی آنکھوں کے کونے سے پھسلتا اس کے گھنے بالوں میں گم ہو گیا۔ کتنی شدت اور چاہت سے اس نے انابیہ سے پاکیزہ محبت کی تھی۔ کبھی اس کے لیے کوئی غلط خیال نہیں لایا تھا دل میں، لیکن وہ اتنا ہی اس کی نظروں میں برا تھا، بد کردار تھا، کتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں باسل کے لیے، اور اب وہ اس کی ہونے جا رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایسے تو باسل نے سوچا نہ تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آئے بدگمانیاں لے کر۔ اگر اس کے بابا نے زبان نہ دی ہوتی تو وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتا، لیکن اب وہ مجبور تھا۔ اور پھر اس کے اگلے دن ہی فہیم نے سب سے پہلے ان کے نکاح کا انتظام کروایا۔ فاؤن اینڈ ریڈ رنگ کے امتزاج کی بے حد حسین فراک پہنے سوگوار سا حسن لیے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نکاح خواں آ گیا تھا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا جب باسل سب کی موجودگی میں کھڑا ہوتا گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، سب ایک دفعہ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑ گیا تو میں کسی اور کی کوئی بھی دلیل نہیں سنوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں میں اپنی چیزوں کو لے کر کتنا شدت پسند ہوں۔ ایک دفعہ وہ میری دسترس میں آ گئی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہیں بچا پائے گی۔ آگے آپ سب کی مرضی ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اتنی بات کہتے ہی وہ سب پر ایک سحر چھوڑتا بیٹھ گیا۔ سفیان اور سدرا بیگم کسی ناگن کی طرح اندر ہی اندر بل کھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ سے بنی بنائی اسامی نکلنے جو والی تھی۔ کتنی مشکلوں سے انابیہ کو شیشے میں اتارتے، محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتے، لوگوں سے بدگمان کرتے، جھوٹی چالیں چلتے انہوں نے انابیہ کو حاصل کرنے کی، اس کی دولت کو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن سارا کھیل ہی اب ختم ہو گیا تھا۔ باسل کے فیصلے پر سر جھکائے سب نے نکاح کی رسومات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب نے انابیہ کے پاس آ کر اس سے نہ جانے کیا پوچھا تھا، کیا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ باسل کو قبول کر کے اسے اپنا مالک بنا چکی تھی، وہ باسل کو اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ باسل نے نکاح قبول کیا اور پھر دعا ہوئی تھی، اور دعا کے ہوتے ہی فہیم باسل کو گلے لگائے رو دیے۔ سفیان تو قہر بھری نگاہ سے یہ منظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ نکاح مبارک میرے بچے، سمیرہ بھی اس کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولیں، اور باسل ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ نکاح کے بعد انابیہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب فہیم اور سمیرہ قدم قدم چلتے ہوئے انابیہ کے پاس آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے انابیہ، لیکن ہم تم سے اس رشتے کو چلانے کا صرف ایک موقع مانگتے ہیں۔ تم ایک دفعہ باسل کو رشتہ نبھانے کا موقع دو۔ اگر رخصتی کے بعد تمہیں لگا کہ باسل تمہارے قابل نہیں تو تم اسے چھوڑ دینا۔ ان کی بات پر انابیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ فہیم نے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو انابیہ۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر انابیہ نے فوراً سے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ ایسا نہ کریں پلیز، اس نے معصومیت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تم ایک موقع دو گی نا اس رشتے کو، انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ انابیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور فہیم سمیرہ خوشی سے اسے گلے لگا گئے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں آئی ہی تھی کہ باسل نے اس کے آتے ہی روم میں آتے پیچھے دروازہ لاک کیا۔
نکاح مبارک میری چھوٹی سی جان۔ اتنی بات کہتے ہی وہ اسے گلے لگا گیا، جبکہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہی دونوں کی کیفیت بدلی تھی۔ انابیہ کا دل اس کا لمس ملتے ہی تیز رفتار میں دوڑنے لگا، اور باسل کا دل اس کو پا لینے کی خوشی کے ساتھ ساتھ کھو دینے کے ڈر سے تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اس نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ میں کہتی ہوں چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اس کی مزاحمت دیکھ کر باسل تھوڑا سا دور ہوا، اور اس کے دور ہوتے ہی وہ بھاگی تھی، اور اس کو بھاگتا دیکھ کر باسل نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ کیوں رات کے پہر جب میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے آ سکتا ہوں تو اب کیوں نہیں؟ اب تو میں تمہارا جائز شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں، تو دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، اس کمرے میں آنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے شاید اب مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو میں دھڑلے سے وہ سب کر سکتا ہوں نا؟ معنی خیزی سے اس کے کان میں جھک کر کہتا وہ اسے پوری طرح لرزا گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے باسل، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ میں تایا ابو کو… انابیہ نے جب دیکھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا تو اس نے جیسے ہی فہیم کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا۔ باسل شدت سے اس پر جھکا تھا، اس کے لمس میں بلا کی سختی تھی، جیسے بہت زیادہ خفا ہو۔ جب اسے اپنی زبان پر اس کے ہونٹوں کا خون محسوس ہوا تو اس سے دور ہوا۔ انابیہ کی آنکھوں سے گرم گرم سیال بہنے لگے، وہ اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسیں درست کر رہی تھی۔ باسل ایک دفعہ پھر اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے بولا، تم نے بہت غلط کیا انابیہ، ہمیشہ وہی جھوٹ دیکھا جو اس سفیان نے تمہیں دکھایا۔ اب دیکھو نا کیسے تمہاری نازک سی جان مشکل میں آ گئی ہے۔ اس نے ہونٹوں پر موجود زخم کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے زخمی لہجے میں کہا، اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ تم نے باسل کا نرم اور اچھا روپ اب تک دیکھا ہے۔ اب میں تمہیں ویسا ملوں گا جیسا تم نے سنا اور سمجھا۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا تھا، مجھے انکار کیا، نفرت کی، میرے کردار کو نشانہ بنایا، اور اب باسل اپنا بدلہ سود سمیت لیتا ہے، اس لیے اپنے تایا ابو کے پاس شکایت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کی اس حرکت کے متعلق تایا کو بتائے گی، اس کی دھمکی پر کانپنے لگی۔ اس کی حالت پر وہ طنزیہ مسکرایا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر ان کی خوشبو سونگھنے لگا، اور اس کی مزاحمت کو روکنے کے لیے اس کو پیٹ سے پکڑتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے سامنے بالکل بھی کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے بمشکل بولی، میں تم سے ڈرتی نہیں، میں تایا ابو کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اور اس نے کانپتے ہوئے اور ہکلا کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات سن کر باسل نے اپنا چہرہ اس کی گردن پر رگڑا تھا۔ بیڈ کی چبھن سے انابیہ کی جان ہوا ہوئی۔ اور میں یہ بھی بولوں گی کہ مجھے اس رشتے کو کوئی موقع نہیں دینا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی جو رخصتی سے پہلے ہی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں یہ رشتہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی باسل ایک بار پھر سے اس پر شدت سے جھکا تھا۔ تکلیف سے اس کی سسکی نکلی جب وہ جھٹکے سے اسے کاندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا اور بولا، تمہارے پاس انکار کا حق صرف نکاح سے پہلے تھا، اب تم میرے نکاح میں ہو اور میری ملکیت میں ہو، اور تمہیں میری ملکیت سے تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور انابیہ اس کے لہجے میں موجود سرد پن محسوس کر کے اندر تک لرز گئی۔ اتنی بات کہتے ہی وہ ایک بار پھر سے شدت سے اس پر جھکا۔ اس کی اس قدر شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کی قید میں پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ اسے لگا کہ بہت جلد اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مار کر مزاحمت کر رہی تھی، لیکن شاید وہ تو آج اس کی سانسیں ختم کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ وہ تو شاید اس پہ جھکتے اس کی محبت میں کھوسا گیا تھا۔ جب اسے گلے لگا کر اس کی سانسیں مشکل میں آ گئیں تو وہ نرمی سے اس سے جدا ہوا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، اور وہ اس کے سر پر ٹھوڑی رکھے اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ بہت کم ہمت ثابت ہوئی ہو تمہاری کمزوری نے خاصا مایوس کیا۔ مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرو، کیونکہ ابھی تو تمہیں میرے جنون اور انتقام کو بھی پورا کرنا ہے، اور جس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے نا تمہارا یہ ننھا سا دماغ، تو یہ رشتہ صرف دو ہی صورتوں میں ختم ہوگا، یا تمہاری سانسیں رکنے کی صورت میں یا میری سانسیں رکنے کی صورت میں۔ اس رشتے سے آزادی کی راہ صرف موت ہے۔ اس کی بات سن کر انابیہ نے اپنے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ انابیہ نے اپنی ہرنی جیسے آنکھیں اٹھا کر کہا۔ وہ اب بھی اس کی قربت پر کانپ رہی تھی، جبکہ باسل اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک بار پھر بے ایمان ہوا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولا،
ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اب انابیہ اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی میرے اور تمہارے درمیان بات ہوئی ہے وہ تم کسی سے نہیں کرو گی، خاص کر اس سفیان اور پھپھو سے، اور ہاں تمہیں تمہارے انکار کی سزا اور مجھے بدکردار سمجھنے کی سزا میں بعد میں ہی دوں گا۔ ابھی تم نکاح کی مبارکباد ہضم کرنے کی کوشش کرو۔ اس کو معنی خیزی سے کہتا وہ اپنی ایک آنکھ دبا کر اس کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ انابیہ کا چہرہ لال گلنار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سب کچھ برباد ہو گیا امی، میں نے سوچا تھا کہ انابیہ کے ساتھ غلط کر کے میں اس کا سارا الزام باسل پر لگا دوں گا، جس سے انابیہ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرے گی۔ پھر میں اس کا ہمدرد بن کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کروں گا، اس طرح وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گی۔ پھر ارشد ماموں کی دولت جو اب اس کی ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گی، اور انابیہ بھی۔ لیکن فہیم ماموں نے سب الٹا کر دیا۔ اب وہ باسل کسی صورت انابیہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ سفیان غصے اور نفرت سے گھر آتا چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ فہیم بہت چالاک ہے، میں پہلے ہی کہتی تھی، وہ انابیہ کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا، لیکن تم ہی مرے جا رہے تھے دولت دولت کرتے۔ ارے زیادہ محنت تو فہیم کی ہے اس کمپنی میں، ارشد کا اتنا حصہ نہیں تھا، اور میں جانتی ہوں فہیم کو انابیہ کی دولت سے کوئی غرض نہیں۔ لاکھوں روپے تو وہ یوں ہی انابیہ پر خرچ کر دیتا ہے۔ اسے انابیہ سے واقعی محبت ہے، وہ نہیں جانے دیتا اسے۔ سدرا سفیان کے غصے سے عاجز آتی منہ بنا کر بولی، لیکن اب جب سب ختم ہو گیا تو پھر کیوں وہ خود کو ہلکان کرتی سفیان اور انابیہ پر 2 حرف بھیجتی۔ وہ اٹھی اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی، لیکن سفیان کے دل میں آگ لگی تھی۔ وہ اتنی آرام سے یہ سب بھولنے والا نہیں تھا کہ انابیہ اب اس کی نہیں رہی۔ اگلے دن انابیہ بنا ناشتہ کیے صبح جلدی ہی کالج کے لیے نکل گئی، جیسا کہ ابھی باسل اور انابیہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ فہیم چاہتے تھے انابیہ دماغی طور پر خود کو اس رشتے کے حوالے سے جب تک تیار نہیں کر لیتی وہ رخصتی نہیں کریں گے، اس لیے وہ اب بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزار سکتی ہیں جیسے پہلے گزار رہی تھی۔ انابیہ ناشتہ نہیں کر رہی، اسے ناشتے کی ٹیبل پر نہ پاتے باسل فکر کرتے بولا، وہ کالج جا چکی ہے۔ فہیم آرام سے بولے، کیا اسے آپ نے اکیلے کیوں جانے دیا بابا؟ باسل ناراض ہوتے بولا، تو کیا کروں اسے اور خود سے دور کر دوں، اسے احساس دلاؤں کہ اب وہ ہماری حکم کی پابند ہے، قید ہو گئی ہے۔ فہیم الٹا سخت ترین لہجے میں بولے، بابا مجھے صرف اس کی فکر ہے اور کچھ نہیں۔ وہ سفیان، وہ کمینہ انسان، وہی اس سب کے پیچھے ہے، وہ اب اور اس سے بھڑکائے گا۔ باسل کی بات سن کر فہیم بھونچ کے رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو باسل؟ گردن جھٹکتے اس کی باتوں کو کوئی بھی اہمیت دیے بنا وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب باسل نے تعصب سے انہیں دیکھا، ماما میرا یقین کریں اس سب کے پیچھے وہی ہے سفیان۔ اب کہ باسل ماں کی طرف یقین بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا، مجھے تم پر بھروسہ ہے باسل، یہ دونوں ماں بیٹے شروع دن سے مجھے کھٹکتے رہے، لیکن تمہارے بابا نے میرا کبھی یقین نہیں کیا۔ خیر انابیہ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، اور تمہارا اب فرض بنتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتی چلی گئیں، جبکہ پیچھے باسل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انابیہ تم نے کیوں نکاح کیا؟ یہی تو وہ چاہتا تھا، تمہیں حاصل کرنا، تو اس نے کر لیا۔ سفیان اسے کالج کے گیٹ سے اندر آتے دیکھ بھاگ کر آتے بولا، تو پھر کیا کرتی؟ تایا ابو کا سر جھکا دیتی، ان کے احسانوں کو فراموش کر دیتی، اپنی خود غرضی کی نظر کر دیتی۔ انابیہ بھی اب تھک کر وہیں ایک طرف بینچ پر بیٹھتے رو دی۔ تم مجھ سے طلاق لے لو، بول دو ماموں جان کو کہ یہ تمہارے قابل نہیں، یہ بہت سی عورتوں کی عزت پامال کر چکا ہے۔ تم ایسے انسان کو شوہر تسلیم نہیں کر سکتی جو زانی ہو، اور وہ بھی نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ جب انابیہ پھٹی آنکھوں سے حد تک اسے دیکھے گئی، تبھی پیچھے سے اچانک باسل آتا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر چڑھ گیا۔ اس عمل پر انابیہ بھی اچھل کر دور ہو گئی۔ کمینے انسان، تو اب بھی میری بیوی کو میرے خلاف ورگلا رہا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو نے اس کے ذہن میں میرے خلاف زہر بھرا۔ باسل اسے بری طرح مار رہا تھا، جبکہ انابیہ بیچ میں آتی چیختے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک تماشا تھا جو وہاں لگ چکا تھا، پورا کالج یہ دیکھ رہا تھا۔ باسل اسے اچھے سے مارتا، انابیہ کا ہاتھ غصے سے پکڑتا، اسے وہاں سے کھینچ کر لے جانے لگا۔ باسل چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، تم سچ میں جانور ہو، جانور۔ جس رشتے کا حق تم مجھ پر جتا رہے ہو نا، میں سرے سے اس رشتے کو مانتی ہی نہیں۔
یہ رشتہ صرف نام کا ہے، فقط ایک کھوکھلا رشتہ جس کی قید سے میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گی۔ میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی۔ وہ اس کی سخت گرفت کا حصار توڑنے کی کوشش کرتی جھٹپٹا رہی تھی۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ باسل ایک پل کو رکتا آنکھوں میں آگ لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہی کہا جو تم نے سنا۔ وہ بھی کوئی لحاظ رکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آج کے بعد اگر یہ منحوس لفظ تمہاری زبان پر آیا تو دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گی، اور اسے فقط میری دھمکی مت سمجھنا۔ یہ رشتہ برقرار رکھنے کی قسم میں نے کھائی ہے۔ کم از کم میرے جیتے جی تو تمہاری یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی، اس لیے مجھ سے دور جانے کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ہر ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے وہ انابیہ کو اپنے ارادوں کی مضبوطی سے اور اس کے لیے اپنے جنون سے آگاہ کر گیا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اسے زور سے گاڑی میں پٹک گیا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں۔ یہاں سے واپس جا کر میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ یہاں سے جاتے ہی ہمارے اس رشتے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں ایک جابر ظالم انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ اب چیخ رہی تھی۔ باسل کے ماتھے کی ابھرتی رگیں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ جب گاڑی میں بیٹھتا وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ انابیہ کو اس کے تاثرات سے خطرے کی بو آئی۔ باسل گاڑی روکو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انابیہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ یہاں سے جا کر اس رشتے کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی نا؟ میری اور اپنی راہیں الگ کرنا چاہتی تھی تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے خود کو مجھ سے جدا کرتی ہو۔ اس دن تم نے ہی مجھ پر الزام لگایا تھا نا کہ میں نے تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا کر تمہاری ساری راہیں مسدود کر دی ہیں۔ اس دن تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ سب کروں گا۔ جس رشتے کو تم تسلیم نہیں کر رہی نا، آج اس رشتے کی حقیقت واضح کروں گا تم پر۔ تم سے اپنے تمام حق وصول کروں گا کہ دوبارہ تم اتنے دھڑلے سے جدائی کا مطالبہ نہیں کرو گی۔ بہت برداشت کر لیا لیکن اب نہیں۔ باسل کا کہا گیا ایک ایک لفظ گویا انابیہ کی جان نکال گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ غصے کے عالم میں کہے گئے اس کے الفاظ صورتحال کو اس قدر سنگین بنا دیں گے تو وہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن باسل بنا اس کی ایک بھی سنے اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا، جہاں اس کے اور انابیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بڑے سے فارم ہاؤس کے اندر لاتا وہ ایک روم میں اسے لے آیا جہاں تمام فرنیچر اور ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ باسل اسے دھکا دیتے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ تلاشنا چاہا لیکن وہ بے بس رہی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، دور رہو مجھ سے۔ انابیہ نے روتے تڑپتے ہوئے مزاحمت کرنا چاہی لیکن باسل غصے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے ہوئے اس کے وجود پر قابض ہوتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ کوئی جائے فرار نہ پا کر وہ آنکھیں بند کیے گڑ گڑائی تھی۔ اس کی گردن کے گرد لپٹے اسٹالر کو نکالتے ہوئے باسل نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں بے بسی رقم تھی۔ کانپتے ہونٹ، لرزتی آنکھیں اور پلکوں کی باڑ پھلانگ کر کنپٹی سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہوتے آنسو۔ میں اگر چاہوں تو ابھی ایک پل میں تمہیں زیر کر کے تمہاری ساری اکڑ توڑ سکتا ہوں، تمہارے غرور کو پاش پاش کر سکتا ہوں، اور اس وقت یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے یہ سب کرنے سے روک سکے یا تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ تم جیسی ضدی لوگوں کو ٹھیک کرنا مجھے بخوبی آتا ہے، لیکن میں زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر طرح سے تم سے طاقتور ہونے کے باوجود میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں۔ تم اس کے پیچھے صرف یہی وجہ ہے کہ مجھے عورت کی عزت کرنا آتی ہے، چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو۔ تم تو پھر میری محبت ہو۔ تمہیں ہرا کر میں کبھی جیت نہیں پاؤں گا، بلکہ تمہاری ہار میں میری ہار ہوگی۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زور زبردستی روا نہیں رکھنا چاہتا۔ اپنے نفس پر، اپنے جذبات پر قابو رکھنا آتا ہے مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت میں کمپرومائز کرنا منظور ہے، انتظار کرنا بھی منظور ہے، لیکن عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس لیے آج آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے آئندہ تمیز کے دائرے میں رہنا، اپنا لہجہ دھیما رکھنا، اور جدائی کا خیال تو اپنے دل و دماغ میں غلطی سے بھی مت لانا، ورنہ دوبارہ یہ آنسو مجھے روکنے کی کوشش میں کارگر ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ایک نگاہ غلط اس کے چہرے پر ڈالے بغیر ہی اپنی گرفت سے آزاد کرتا اٹھا، جبکہ وہ اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ جب باسل اسے ایک چادر اڑا گیا جسے دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ میرا رب جانتا ہے میں نے تمہیں کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، اس رات بھی میں نہیں تھا۔ سوچو انابیہ، اگر میرا کردار، میرا ضمیر اتنا ہی میلا ہوتا تو کیا میں اس رات وہ سب کرتا؟
اس سے پہلے بہت موقع آئے تھے۔ کیا میں نے کبھی ایسا کچھ کیا؟ میں تو تنہائی میں تم سے بات کرنے سے بھی ڈرتا رہا۔ مجھے تمہاری عزت خود سے بڑھ کر پیاری تھی۔ باسل کے لفظوں کا اثر انابیہ کے دل پر گہرائی سے ہونے لگا۔ اسے یاد آیا اکثر سفیان تنہائی میں کیسے اسے ہاتھ لگانے، اسے ٹچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ کبھی تو وہ اس کے ساتھ تنہائی پر ایک بے چینی محسوس کرتی، لیکن باسل کے ساتھ اسے یہ سب کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا کردار بھی سفیان کی باتوں سے مشکوک ثابت ہوا۔ اس نے خود سے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی باسل کو بد کردار ثابت کرتی۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ اگر باسل ایسا ہوتا تو یہ موقع، تنہائی اور ان کے بیچ کا مضبوط رشتہ کافی تھا۔ آج باسل کو انابیہ کے ساتھ وہ سب کرنے میں جو وہ اسے سمجھتی آ رہی تھی، وہ اسے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ باسل چلا گیا۔ جب وہ بھی چادر اوڑھے اس کے ساتھ آتی گاڑی میں بیٹھی، باسل سیدھا اسے سدرا بیگم کے گھر لے آیا۔ وہ اب حیران ہوئی باسل کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے چپ کرواتا اندر لے آیا، ہائے ہائے باسل، تیرا بیڑا غرق ہو، میرے بچے کو کتنا مارا۔ سدرا بیگم دہائیاں دیتی سفیان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھیں۔ اماں، اس باسل کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے انابیہ کو مجھ سے چھینا، پھر میری یہ حالت کی۔ وہ درد سے تڑپتے ہوئے بولا۔ دفع کر اس انابیہ کو۔ ارے میں کہتی ہوں دنیا بھری پڑی ہے امیر خوبصورت لڑکیوں سے، تو انابیہ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب وہ بیوی ہے اس کی۔ سدرا بیگم دانت پیس کر ایک زوردار ہاتھ مارتے اسے بولی۔ جب انابیہ ان کی حقیقت آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے ساری باتیں سنتے سامنے چلی آئی۔ واہ پھپھو، کیا خوب کھیل کھیلا آپ دونوں نے مل کر، میرے نازک جذبوں کا ایسا استعمال کیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آنکھوں سے آنسو بے دردی سے پوچھتے وہ چلائی۔ ارے انابیہ بیٹا تم۔ سدرا بیگم اسے سامنے دیکھ کر اچانک سے سٹ پٹائی تھیں۔ مت بولیں مجھے بیٹا، ڈھونگ باز، وہ اب کے سختی سے انہیں دیکھ کر بولی۔ جب سفیان آگے بڑھا ہی تھا کہ انابیہ کے زوردار تھپڑ رسید کرنے سے وہ حیران ہوتا، پیچھے قدم کر گیا۔ آئندہ میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آنکھوں میں قہر لیے وہ باسل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی وہاں سے چلی گئی۔ جہاں اس کے شدید رد عمل پر سفیان حیران تھا، وہیں دوسری طرف باسل کے اس کے شوہر کہنے پر ششدر رہ گیا۔ باہر آتی اپنی ساری پرانی باتوں کو سوچتی وہ تڑپ کر رو دی۔ کتنی غلط تھی وہ ایک بے قصور انسان کو سزا دیتی رہی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ اس گناہ کے معافی کی حقدار تھی؟ بالکل نہیں۔ شاید اس کی جگہ وہ خود ہوتی تو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے والے کو کبھی معاف نہ کرتی۔ میں تمہاری گنہگار ہوں باسل، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ رو رہی تھی۔ جب باسل محبت سے اسے اپنے تھوڑا قریب کر گیا، وہ اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا، میں تمہاری کبھی حکم عدولی نہیں کروں گی، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ کھو دینے کا خوف اچانک دل میں جاگتا اس کی جان نکالنے لگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو انابیہ؟ کیا جسم سے روح الگ کر کے بھی کوئی زندہ رہا ہے؟ میں نے ہمیشہ صرف تم سے محبت کی ہے، اور ان حسین جذبوں کو اس لیے تم سے چھپایا کہ انہیں صحیح وقت پر حقدار کے سامنے آشنا کرنے پر ہی مزہ ہے۔ لیکن تم ہمیشہ مجھ سے دور ہوتی چلی گئیں۔ لیکن اب نہیں، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہتا اس پر جھکا۔ انابیہ کی سانسیں الجھنے لگی۔ جب باسل نے محبت کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی تو پھر بات کر لوں؟ جب وہ معنی خیزی سے بولتا مسکرایا۔ کون سی بات؟ وہ ناسمجھی سے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں دبوچے بولی۔ رخصتی کی۔ اب تو آپ راضی ہیں نا میرے ساتھ زندگی گزارنے پر اور مجھے شوہر تسلیم کرنے پر؟ باسل کی بات پر انابیہ کی ہنسی کی جھنکار ہر طرف بجی جب وہ محبت سے اسے سینے میں بھر گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔